عرفان صدیقی صاحب، اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ اگر دو صوبوں میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوتا تو پھر آرٹیکل 6 اپلائی ہوگا. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ میر صاحب ابھی میرا خیال ہے تھوڑی دیر پہلے ہم یہی بات کہہ رہے تھے کہ آرٹیکل 6 اور بغاوت اور غداری اور ان چیزوں سے ہمیں نکلنا چاہیے. آرٹیکل 6 ایک دفعہ صرف نافذ العمل ہوا، یعنی اپنی نیند سے بیدار ہوا وہ. اس کا نام تھا مشرف. ایک عدالت لگی، اس نے سزا سنائی. اسد عمر صاحب کی حکومت نے کیا کیا؟ سزا ہو گئی. جب لاہور ہائی کورٹ میں اپیل ہوئی، آپ جانتے ہیں تو اس حکومت کے اٹارنی جنرل نے کیا کہا وہاں پہ، ان کے ایڈوکیٹ جنرل نے کیا کہا، پوری پی ٹی آئی کی ٹیم نے کیا کہا کہ جی اس کو چھوڑ دیں. چھوڑ دیا اس کو. آپ آرٹیکل 6 ان لوگوں پہ لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ جی فلاں پہ لگے گا، فلاں جس پہ لگا تھا اس کی تو آپ بلائیں لیتے رہے. آپ کو وہ ایون فیلڈ تو یاد آتا ہے، تو ایون فیلڈ سے جو 10 گنا، میری بات پوری چلے آپ کی بات درست ہے، لیکن کیا آئین میں گنجائش ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اناؤنس نہ کیا جائے؟ کوئی گنجائش نہیں ہے، اور الیکشن ہوگا اس کی بالکل، اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں. ہوتا یہ ہے کہ یہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. ایک دن اگر ان کی خواہش میں کوئی تھوڑا سا خلل آتا ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، دوسرے دن یہ غداری کا مقدمہ بھی بنا دیتے ہیں، یہ بھی کہہ دیتے. اب دیکھیے یہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے نا میر صاحب، میرا یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے اور ریکارڈ ہو جائے گا، اور پتہ نہیں کچھ لوگ سن بھی رہے ہوں گے، آپ کو بہت لوگ سنتے دیکھتے ہیں. اگر الیکشن ہوتے ہیں اور وقت پہ ہوتے ہیں اور 90 دن کے اندر ہوں گے، 90 دن کے اندر ہوتے ہیں یا 92 دن میں ہوتے ہیں، نہیں 92 دن میں نہیں ہو سکتے. نہیں میری بات سن لیں، 92 دن میں نہیں ہو 90 دن سکتے. کے اندر ہوتے ہیں، 90 دن کے اندر ہوتے ہیں، اور پی ٹی آئی اپنی مطلوبہ تعداد میں اکثریت حاصل نہیں کر سکتی. انہوں نے کہنا ہے جی کہ ہم تو کہتے تھے نا، یہ نقوی بٹھا دیا، ہم تو کہتے تھے کہ وہ الیکشن کمشنر چور ہے. اور انہوں نے صرف وہ الیکشن ماننے ہیں جس میں یہ کامیاب ہیں. اچھا بس. ڈاکٹر مشتاق احمد خان صاحب، یہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کی تاریخ میں جو التوا ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے، اور کیا آئین میں کوئی گنجائش ہے کہ مقررہ مدت کے اندر الیکشن نہ کیا جائے، اس کو تھوڑا آگے لے جائیں؟ دیکھیں میر صاحب، یہ 2 صوبائی اسمبلیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اور آئین کے مطابق کوئی گنجائش نہیں ہے 90 دن کے اندر پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. اگر آپ اس بالکل کلیئر کٹ جو آئین کی ایک راستہ ہے اس کی وائلیشن کریں گے تو اس سے بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوگی، اور یہ ملک جو پہلے ہی سے معاشی عدم استحکام. دیکھیں آج میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ملک احمد خان صاحب جو کہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں، انہوں نے آج پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ اگر الیکشن 90 دن میں نہیں ہوتا تو آئین خاموش ہے. نہیں، اگر الیکشن 90 دن کے اندر نہیں ہوتا تو آئین کی وائلیشن ہے. تو آئین خاموش نہیں ہے. پھر آئین کی وائلیشن پر تو پروفیسر صاحب پھر کہیں گے کہ اس کی بات نہیں ہونی چاہیے. اور بات ان کی ٹھیک بھی ہے ایک طرح سے کہ ایک دفعہ تو آرٹیکل 6 بیدار ہوا تھا، لیکن ان کو پھر سلایا، اور بدقسمتی سے پی ٹی آئی نے سلایا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر آئین کی وائلیشن ہوتی ہے اور ایسی واضح وائلیشن ہوتی ہے تو اس پہ آئین جو ہے واضح طور پر راستہ دیتا ہے. میر صاحب، میں تو یہ کہتا ہوں کہ نہ صرف یہ 2 صوبائی اسمبلیاں وقت پہ ہونی چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں قومی اسمبلی اور باقی پاکستان جو 2 صوبے ہیں ان کے الیکشن کی طرف بھی جانا چاہیے. جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اور جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے جو زیادہ گہرا ہوتا جا رہا ہے، اور جس کا نقصان عام آدمی کو ہے، عوام کو ہے، ریاست کو ہے، اس کا حل یہ ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں، اور ایک مینڈیٹ، نئی مینڈیٹ کے ساتھ جو بھی آئے وہ تو آپ کے خیال میں الیکشن کے انعقاد سے پاکستان کے معاشی مسائل حل ہو جائیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ کم از کم ایک ٹریک آ جائے گا. اس وقت تو جو اس وقت نظام ہے، اس نظام کے اوپر خود ایک ڈسپیوٹ ہے. جو اس وقت وفاقی حکومت ہیں، جو قومی اسمبلی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ تقریباً آدھی قومی اسمبلی خالی ہے، اور اس کے ساتھ 2 صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. تو اس وقت تو ایک لولا لنگڑا نظام ہے، یہ تو کام نہیں کر رہا، یہ ڈیلیور نہیں کر رہا، معیشت دن بدن نیچے کی طرف جا رہی ہے. اس لیے ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے. مینڈیٹ جو آئے گا، یہ جو پروفیسر صاحب نے کہا کہ یہ لوگ کہیں گے کہ دانلی ہوئی، اگر فرض کریں یہ لوگ نہیں آئے، دیکھیں جو بھی دانلی کا الزام لگائے گا اس کو عوام کوئی وقت نہیں دیں گے، کوئی حیثیت نہیں دیں گے. اس لیے فریش مینڈیٹ جو ہیں اور انتخابات یہ ضروری ہیں تاکہ ہم ملک کو کرائسس سے نکال سکیں. اچھا فیصل چودھری صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اسد عمر صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی
کہ اگر آرٹیکل 105 کی خلاف ورزی ہوئی تو پھر آرٹیکل 6 اپلائی کیا جائے گا؟ میر صاحب اس کے دو پہلو ہیں. ظاہر ہے سیاسی پہلو پہ تو میں زیادہ گفتگو کر نہیں سکتا, وہ میرا فوٹے نہیں ہے. آئین کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ ملک احمد خان صاحب آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں یہ کہہ کے کہ آئین پہ فلاں شک پہ عمل نہیں ہو تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ آرٹیکل 6 کو بغور پڑھیں, اس میں لکھا ہوا ہے ہولڈ ان ابیس, یعنی اگر آپ آئین کے کسی حصے پہ عمل جان بوجھ کے نہیں کرتے. گورنر صاحب یا تو ایک وہ وجوہات دے کہ انہوں نے 105 دن کے تحت ابھی تک 90 دن کے ڈیٹ کیوں نہیں دی, الیکشن کمیشن کے لیٹر لکھنے کے باوجود بھی ابھی تک انہوں نے ڈیٹ کیوں نہیں دی. تو پھر دیکھیے آئین جو ہے وہ ریاست کو چلانے کا ایک میکنزم ہے, اور اس کو پولیٹیکل مسچیفز کے لیے یعنی سیاسی مقاصد, اغراض و مقاصد جو کہ قانون اور آئین کے مطابق نہ ہو ان کے مطابق استعمال نہیں کیا جا سکتا. آئین وہ بنیادی معاہدہ ہے شہریوں اور ریاست کے بیچ میں, اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا تو معاہدہ ٹوٹ جائے گا, اور یہ معاہدہ یعنی آئین ٹوٹے گا تو پھر آئین میں ہے کہ آرٹیکل 6 لگے گا. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اسد عمر صاحب کو قطع نظر کہ یہ بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, آرٹیکل 6 جو ہے وہ اپلیکیبل ہو جائے گا اگر آپ جان بوجھ کے بائی فورس یا ہولڈ ان ابینس کرتے ہیں یا کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرتے ہیں, سسپینڈ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ 18ویں ترمیم میں اس میں کچھ اضافہ بھی کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جس نے مشورہ دیا وہ بھی شامل ہوگا, جن ججز نے ویلیڈیٹ کیا ان پہ بھی آرٹیکل 6 لگے گا. جناب مشرف صاحب کے کیس میں صرف ایک ہی قباحت تھی بساد احترام, وہ یہ تھی کہ آپ نے صرف ایک شخص کو ٹارگٹ کیا. اگر آپ میرٹ پہ کیس بناتے, شاید میں اس میں ڈیفنس کونسل تھا تو شاید وہ کیس بہتر ہوتا, لیکن ایک شخص کو ٹارگٹ کرنے کی وجہ سے وہ معاملہ پولیٹیسائز ہوا. جب معاملہ پولیٹیسائز ہوگا تو کبھی بھی کسی کیس کا نتیجہ نہیں نکلتا. آئین جو ہے اور قانون جو ہے اس پہ عمل درآمد کرنا گورنمنٹ کی آرٹیکل 5 کے تحت ہر شہری کی یہ ذمہ داری ہے, اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آئین کو توڑ دیا تو کیا ہوگا, یہ بہت ہی ایک غلط بات ہے اخلاقی طور پہ, سیاسی طور پہ, آئینی اور قانونی طور پہ.